دوستوں، اسلام ہمیں صرف اچھا نتیجہ نہیں بلکہ اچھا اور ایکسلنس اور اچھی کام کی ترغیب دیتا ہے۔ ایکسلنس جو ڈلیوری ہے آپ کی وہ بہت ہی خوبصورت ہونی چاہیے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایکسلنس، خوبصورت، بہت لاجواب، جس کی مثال نہ ہو، یعنی بہترین کارکردگی، اعلیٰ معیار، عمدگی۔ لیکن اسلام میں ایسا خوبصورت تصور موجود ہے جو بہترین نتیجے تک محدود نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے آپ کو لے کر جاتا ہے۔ وہ لفظ ہے جو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، اتقان کا۔ اور اگر آپ اتقان کو صرف ایکسلنس کا ترجمہ سمجھیں تو شاید آپ اس لفظ کی اصل روح کو پوری طرح نہ سمجھ پائیں۔ کیونکہ ایکسلنس عموماً ہمیں نتیجے کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن اتقان آپ کو عمل کی طرف واپس لے آتا ہے۔ آپ نے کام کیسا کیا ہے، کتنی خوبصورتی اور توجہ کے ساتھ کیا ہے، کتنی ذمہ داری سے کیا ہے، کتنی مہارت سے کیا ہے، اپنی غلطیوں کو کتنی بار درست کیا ہے، اور کام کرتے وقت آپ کے اندر اخلاص اور دیانتداری کتنی پائی جاتی تھی، اور کیا آپ نے اس کام کو اس وقت تک بھی بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کی جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ ہے اتقان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک مشہور روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسے پختگی اور عمدگی کے ساتھ انجام دے۔ یہ روایت ابو یعلا طبرانی اور بیہقی نے روایت کی ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ بعض محدثین نے اس کی سند پر بھی کلام کیا ہے۔ اس لیے اسے بیان کرتے ہوئے اس کے درجہ صحت کے بارے میں بھی وضاحت بے حد ضروری ہوتی ہے۔ کیونکہ لوگ احادیث تو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو محدثین نے اس پر حکم لگایا ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو تکلیف سے بچاؤ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ غور کیجئے، اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ کام کا نتیجہ اچھا ہونا چاہیے، اور یہ وہ مقام ہے جب اسلام آپ کو اتقان کی ترغیب دیتا ہے، جہاں اتقان ہمیں ایک بہت بڑی زندگی کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ ہماری دنیا میں اکثر کامیابی کو صرف نتیجے سے ناپا جاتا ہے، کتنے نمبر آئے، کتنا منافع ہوا، کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں، کتنے ویوز آئے، کتنے فالوورز ہیں، کتنے سبسکرائبرز ہوئے، کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ سب آؤٹ کمز ہیں ضرور، لیکن اتقان کا سوال مختلف ہے۔ اتقان پوچھتا ہے آپ نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کیا، کتنا گول مٹول باتیں کر کے آپ نے اپنے ویورز کو بڑھایا ہے، کتنی جھوٹی روایتیں پیش کر کے مفتی صاحب آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے اپنے کام کے ساتھ کتنی دیانتداری رکھی ہے، آپ نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، کتنی بار دوبارہ آپ نے کوشش کی ہے، کتنی بار ناکامی کے بعد خود کو اپنے آپ کو سنبھالا ہے، اور کتنی بار آپ نے اپنے کام کو کل سے
گزشتہ کل سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہی دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اتقان ہے۔ ذرا ایک طالب علم کی مثال لیجئے۔ ایک طالب علم امتحان میں بہت اچھے نمبر لے کر آتا ہے، ایک بہترین نتیجہ حاصل کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تیاری کیسے کی تھی؟ کیا اس نے روزانہ باقاعدگی سے پڑھا تھا؟ کیا اس نے مشکل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی؟ کیا اس نے اپنی غلطیوں کو سنوارنے کی کوشش کی تھی؟ کیا اپنی غلطیوں کو دیکھتا تھا؟ کیا اس نے مسلسل مشق ایکسرسائز کرتا رہا؟ کیا وہ صرف امتحان سے ایک رات پہلے جاگا، یا پورے سال اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرتا رہا؟ اگر اس نے مسلسل محنت کی تھی، نظم و ضبط اور توجہ کے ساتھ اپنے کام کو اس نے انجام دیا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ اتقان صرف ایک کامیاب انسان پیدا نہیں کرتا، اتقان ایک ایسا انسان بناتا ہے جو مسلسل بہتر ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک ایک بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتقان اور پرفیکشن ایک چیز نہیں ہے۔ پرفیکشن کبھی کبھی انسان کو اس خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جب تک ہر چیز 100% کامل نہ ہو جائے، خوبصورت نتیجہ نہ پہنچ جائے، میں کام شروع ہی نہیں کروں گا۔ لیکن یہ اتقان کا ادھورا کنسپٹ ہے۔ اتقان کہتا ہے جو کام تمہارے ہاتھ میں ہے اسے اپنی استطاعت کے مطابق پوری ذمہ داری، مہارت، دیانتداری، ایمانداری اور حسن سلوک کے ساتھ انجام دیا جائے۔ نتیجہ ہمیشہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا، لیکن آپ کی کوشش، آپ کی نیت، آپ کا اخلاص، آپ کی توجہ، آپ کی تیاری، آپ کی دیانتداری اور آپ کے عمل کا معیار، یہ بہت حد تک آپ کے ہی اختیار میں ہوتا ہے، اور یہی وہ ابتدا ہے اور یہی وہ اتقان کا حسن ہے۔ آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ پہلے ہی دن سے کامیابیوں کی سیڑھی چڑھنا شروع ہو جائیں۔ آپ ایک ویڈیو بناتے ہیں، ولاگر ہیں، ضروری نہیں کہ وہ پہلے ہی دن لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے۔ میری کئی ویڈیوز ہیں جو لاکھوں لوگوں تک نہیں پہنچی، اور کئی ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو ملینز کراس کر چکی ہے، لوگوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی شمع روشن کر چکی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر شخص اسے پسند کرے۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ فوراً آپ کی بات قبول کر لے، لیکن آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اپنا کام کس معیار کے ساتھ کیا ہے؟ کیا آپ نے تحقیق کی؟ کیا آپ نے تیاری کی؟ کیا آپ نے اپنی غلطیاں درست کی؟ کیا آپ نے اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے وقت دیا؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ نے اتقان کی روح کو سمجھ لیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتقان ہمیں نتیجے کے جنون سے نکال کر عمل کی ذمہ داری کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف یہ نہیں کہ لوگ کہیں واہ جناب کیا خوبصورت چینل ہے، کیا خوبصورت بات ہے، کیا واہ واہ کی، جیسے بہت سارے چینلز ہیں جن پر علم غلم نہ جانے کون کون سے وظیفے اور کون کون سے کتنے گھر انہوں نے برباد کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 4-5 ملین فالوورز ہیں۔ تو یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہوتی ہے کہ انسان آپ سے یہ کہہ سکے کہ میں نے یہ کام پوری استطاعت کے ساتھ صحیح طریقے سے انجام دیا ہے۔ اور اس مقام پر ایک خوبصورت اسلامی تصور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ضرور ہو گئی ہے، لیکن اس سے شاید آپ کچھ سیکھ سکیں۔ احسان یعنی کام کو خوبصورتی، بھلائی اور بہترین طریقے سے انجام دینا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے معیار صرف یہ نہیں کہ وہ کام کر دے، بلکہ سوال یہ بھی ہے میں نے وہ کام
کیسے کیا، بلکہ اکثر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کام اس لائق ہے کیا جائے وہ اس لائق بھی ہے کہ اسے خوبصورتی سے کیا جائے، اور اگر خوبصورت کام آپ کو پسند آتا ہے تو وہ کام اس لائق بھی ہے کہ آپ اس کو دیانتداری ایمانداری سے سپورٹ کریں۔ کتنے ہیں جو چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میرے چینل کو گزشتہ سالوں میں سپورٹ کیا کرتے تھے اور اب وہ جوائن ممبر نہیں ہیں۔ جو نئے آئے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جو پرانے ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی ممبرشپ کو جاری کریں۔ علم حاصل کر لیا، نماز پڑھ لی، لیکن کیا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کری؟ علم حاصل کر لیا لیکن کیا اخلاص کے ساتھ؟ کاروبار کر لیا لیکن کیا دیانتداری کے ساتھ؟ اولاد کی تربیت کی لیکن کیا حکمت اور محبت کے ساتھ؟ کسی کی خدمت کی، کسی کے کام آئے کیا، لیکن عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے؟ اور یہی اتقان ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں چاہیے۔ اپنے دین میں اتقان، اپنے کام میں اتقان، اپنے کاروبار میں اتقان، اپنے تعلیم میں اتقان، اپنی ذمہ داریوں میں اتقان، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے معمولی کام میں بھی اتقان کی کوشش کریں، پرفیکٹنس لے کر آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات دنیا کے کام نتیجے نہیں دیکھتے، بلکہ لوگ صرف آخری آپ کی کامیابیوں کی، بلندی کی وہ جو چوٹی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کی وہ رات بھی جب آپ نے خاموشی سے محنت کی، آپ کی وہ کوشش بھی جب کسی نے آپ کی تعریف نہیں کی، آپ کی وہ غلطی بھی جسے آپ نے تسلیم کر کے درست کر لیا، آپ کی وہ ہار جس سے آپ نے کامیابی میں بدل دیا، آپ کی وہ بار بار کی گئی کوشش بھی جس کا نتیجہ فوری طور پر سامنے نہیں آیا، یہ سب آپ کے عمل کا حصہ ہے۔ اس لیے اتقان ہمیں یہ سبق دیتا ہے، نتیجے کے پیچھے مت بھاگیے، اپنے عمل کے معیار کو بلند کیجیے، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیجیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اور جب انسان اپنے عمل میں اتقان پیدا کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی پوری شخصیت بدلنے لگتی ہے۔ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، وہ لاپرواہی سے اپنے کام کو انجام نہیں دیتا، وہ چلتا ہے، چلنے والی سوچ سے نکلتا ہے۔ وہ یہ کہنا چھوڑ دیتا ہے کہ بس کسی بھی طرح سے اس کام کو انجام دے لیا جائے، اور اس کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں دوستو تو اسے صحیح طریقے سے ادا کروں گا، اور یہی اتقان ہے۔ اور شاید ہماری زندگیوں کو آج سب سے زیادہ اسی سوچ کی، اسی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف زیادہ کام کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے والے لوگ چاہیے۔ وہ ولاگرز چاہیے، وہ یوٹیوبرز چاہیے، وہ سوشل میڈیا کے دھرندر چاہیے جو کہ آپ کو سچی معلومات دے سکیں۔ آپ نے دیکھا کتنی مرتبہ ادھر ادھر کے لوگ جو چاہے ویڈیو میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں سوچ سمجھ کر ذمہ داری اور سچائی سے بولنے والے لوگ چاہیے، ہمیں صرف کامیاب لوگ نہیں چاہیے، ہمیں ایسے لوگ چاہیے دوستو جو کامیابی کے سفر میں بھی اپنے اصول، دیانت اور معیار کو قائم رکھیں۔ تو آج اپنے آپ سے یہ سوال نہ کریں میں نے کیا حاصل کیا، بلکہ اپنے آپ سے ہر شخص یہ پوچھے کہ میں نے جو کچھ کیا اسے کس معیار کے ساتھ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایکسلنس صرف نتیجے کا نام نہیں، اتقان اس سفر کا نام ہے جس میں انسان بار بار مسلسل اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے عمل کو بہتر بنانے کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت پوری ہو جاتی ہے، انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ صرف اچھے نتائج پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ خود اپنا بہتر ایک انسان بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو ایک خوبصورت انسان اور بہتر ماڈل کے طور پر وہ اپنے سماج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص،
للہیت، احسان اور اتقان پیدا کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لگے اچھی تو پلیز شیئر کریں دوسروں سے، اور آپ کو ہمارا کام اگر ہو پسند تو پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔